انسان جب بالکل ٹھیک راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور اپنے ضمیر کے عین مطابق وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر چلا رہا ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میرے پیغام کے ساتھ چلیں، اور اگر ساتھ نہیں چلتے تو کم از کم اس پر خوشی کا اظہار تو کریں، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ میرے ساتھ اول تو چلیں جو کہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، پیغام ٹھیک دے رہا ہوں، چونکہ میں ہوں حق پہ، یا تو میرے ساتھ چلیں۔ اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو کم از کم شاباشی والا لفظ تو استعمال کریں، خیر والا معاملہ تو کریں۔ ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے، ہمارا ماحول یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ بندہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں اس سے غرض ہوتی ہے کہ میرے مطلب کا ہے کہ نہیں، میرے مطلب کا۔ اب ہم ملامت کرتے ہیں، ہم اسے برا کہتے ہیں، وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو اس شخص کی ہمتیں ٹوٹتی ہیں، کبھی وہ پریشان ہوتا ہے، اور کبھی دین کے کام میں رکاوٹ آتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر صحیح نکلا ہوتا ہے، تو یہ جو ملامت کرنے والا ہوتا ہے یہ پھر اس کھاتے میں چلا جاتا ہے جس کھاتے میں اکثر وہ لوگ رہے جو دین کے مخالف رہے۔ تو آپ اگر ٹھیک چل رہے ہیں، آپ کا راستہ ٹھیک ہے، آپ کا تعین ٹھیک ہے، پھر آپ کو ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن مجید کا حکم ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا پیغام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ذرا ملامت کرنے لگ گئے، برا کہنے لگ گئے، تو ہم اچھے کام سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ وہ جی میں نے نا داڑھی تو میں رکھ لوں، نمازی تو میں ہو جاؤں، پر میں کاروبار کرتا ہوں، تھوڑا بہت اینچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، پھر لوگ تانا دے، پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ نیک ہو کے داڑھی والا ہو کے بھی یہ کام کر رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر لوگ تانا دیں گے تو تیرا ثواب بڑھ جائے گا، تیرے اجر میں اللہ اضافہ کر دے گا۔ بھی اب اگر میں یہ کہوں کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اس سے نقصان ہوگا، لوگ مجھے برا کہیں گے، تو بھئی اگر برا کہیں گے تو تیرے ثواب میں، شریر کا کام تو شرارت کرنا ہے، جو شریر ہے اس کا کام، سانپ کا کام کیا ہے، ڈسنا، تو وہ تو ڈسے گا، شریر تو شرارت کرے گا چونکہ اس کے مزاج میں شرارت ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا راستہ ٹھیک ہے، آپ حق پہ ہیں، پھر آپ کو شریر کی پرواہ نہیں کرنی، ڈسنے والے کی پرواہ نہیں کرنی، رب رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کام کو جاری رکھنا ہے۔ ایک سیانہ بندہ ہوتا ہے، وہ دو گروپوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، وہ دو گروہوں کے اندر پل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، قبیلے کے، برادری کے، خاندان کے لوگوں میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ یہ بندہ صلح کرا سکتا تھا، طاقت تھی، اس کو پتا تھا لوگ میری بات مانیں گے، اس نے مداخلت کی، یہ آگے بڑھا، فوراً ایک شخص نے کہہ دیا تیرا کیا لالچ ہے، چودھری بننا چاہتا ہے، تو سردار بننا چاہتا ہے؟ اب یہ کہتا ہے جناب چونکہ لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ میں سردار بننا چاہتا ہوں، لہذا میں نہیں صلح کراتا، لڑے رہو۔ حالانکہ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا دو گروہوں میں جو صلح کرائے گا رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب اگر اس نے اس لیے صلح کرانی تھی واقعہ ہی کہ یہ دونوں گروہ مجھے چودھری مانے، تو پھر تو ایک نے انکار کر دیا کہ میں چودھری نہیں مانتا، تو یہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو اگر اس لیے صلح کرانی تھی کہ رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دے، تو پھر کوئی اچھا کہے یا برا کہے، اس کو چاہیے یہ آگے بڑھے اور 2 لوگوں کے سروں کو جوڑ دے، صلح کرا دے، اطمینان کرا دے، شعور کرا دے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کا کیا مطمع نظر ہے، تو ہم بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں کر جاتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں اور غلط فیصلے ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔
یہ کبھی نہیں سوچنا کہ لوگوں کی یہاں رائے کیا ہے، اچھا کہہ رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اگر اچھا کر رہے ہیں تو پھر آپ منزل پر صحیح ہیں، پھر آپ نے رستہ چھوڑنا نہیں، آپ نے سفر بڑا سادہ سا کام ہے آج کل ہمارے ہاں. اگر خاندان کے اندر، قبیلے کے اندر دو لوگوں کے رشتہ ہو سکتا ہے، لڑکا اور لڑکی ہمارے اپنوں کے ہیں اور ہماری تھوڑی سی مداخلت سے معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بوڑھے، سارے نہیں لیکن اکثر الا ماشاءاللہ، وہ مداخلت نہیں کرتے. ان کی تھوڑی سی کوشش تھے خاندانوں میں جو تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں وہ دور ہو کے رشتے ہو سکتے ہیں، وہ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہ کہتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ بعد میں جو شکایتیں آئیں گی وہ کون پوری کرے گا؟ آپ کے بہو اور بیٹے کی جو شکایتیں ہیں وہ کون پوری کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں نا؟ اگر آپ یہ دیکھیں یہ کام کتنا اچھا ہے کہ آپ نے دو گھروں کو ملا دیا. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ربیہ بن کعب کا نکاح بھی کرایا ہے، حضرت اسامہ بن زید کا بھی حضور نے رشتہ کرایا ہے. نبی پاک علیہ السلام ان کاموں پر توجہ دیتے کہ جہاں میرے آگے بڑھنے سے کہیں غلاموں کے بھلے ہو سکتے ہیں تو حضور آگے بڑھتے، وہ بھلا کرتے. ہمارا کردار کمزور ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی وہ شکایتیں، وہ جو علماء آئیں گے تو وہ کس نے لینے ہیں؟ تو ایک بزرگ سے میں نے محبت کے ساتھ کہہ دیا تھا، میں نے کہا آپ کی کتنی زندگی ہے؟ 60-70 کے تو آپ ہو ہی گئے. آپ اپنی زندگی سیف کر رہے ہیں اگلے والی کہ مجھے کوئی شکایت نہ دے، ملامت نہ کرے، لیکن دو خاندان جوڑ رہے ہیں اس سے آپ کنارہ کر رہے ہیں. آپ 10 سال اور زندہ رہ لیں گے، 15 زندہ رہ لیں گے، آپ اپنے ان 15 سالوں کو تو محفوظ کر رہے ہیں، لیکن جو اتنا بڑا خیر کا کام تھا، اچھائی کا کام تھا، بھلائی کا کام تھا، اس کام سے آپ رک رہے ہیں. اسی طرح دو آدمی لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ایک بدتمیز ہے، شرارتی ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے. ہمیں پتہ یہ بندہ غلط ہے، ہمیں اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں اسے روکنا چاہیے، یہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ میرا بھی نام آ جائے گا، تو وہ اس کے بارے میں لگا ہوا ہے نا. تو بھائی یہ یاد رکھیں مکافات عمل ہے، اگر شر کو روکا نہیں جاتا تو شر پھیل جایا کرتا ہے. اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو تب بھی مدد کرو، مظلوم ہو تب بھی مدد کرو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، تو ظالم کی کیسے مدد کریں؟ اگر بھائی ظالم ہو تو پھر بھی مدد کرو، تو مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، تو یہ جو ظالم بھائی ہے اس کی کیسے مدد کریں؟ تو حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو. یہ بھی تمہارے لیے اس کی مدد ہوگی کہ تم نے اسے بہت بڑے ظلم اور زیادتی سے روک دیا ہے. اسے سمجھاؤ کہ یہاں تم غلط ہو، یہاں تمہارے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، تو اسے منع کر دو، یہ بھی تمہاری مدد ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ مینوں کی لگے، میرا بھی ذکر آئے گا، میرا بھی. تو بھی ایسا نہیں ہوتا. شر کو روکنا ہے، برائی کو روکنا ہے. پھر اس رستے میں اگر کوئی شخص ملامت کرتا ہے تو اس ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، یہ قرآن مجید کا حکم ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دار ارقم میں نا صحابہ کرام چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے. اور یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو حضور سارے مکے والوں کی آنکھوں کے تارے تھے، سارے صادق اور امین کہتے تھے. اور جب حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اب کیا ہوا؟ اب دو مسئلے ہوئے. ایک تو کچھ لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچی، اب انہیں ظلم چھوڑنے پڑیں گے، دین پہ آئیں گے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو سب کو ایک ہونا پڑے گا، ایک صف میں آنا پڑے گا، ایک جگہ قائم رہنا پڑے گا. اب لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی تھی. وہ جو ظلم کرتے تھے، غلاموں کو بیچتے خریدتے تھے، ان پر زیادتیاں کرتے تھے، بچیاں دفن کرتے تھے، قبضے کرتے تھے، غریب کا مال لوٹ لیتے تھے. اب یہ سارے مفادات صرف انہیں بت نہیں چھوڑنے پڑتے تھے، انہیں اپنے سارے جرم چھوڑنے پڑتے. وہ کیا کرتے تھے؟ اس
حوالے سے کہ اب ہمیں بڑا کچھ چھوڑنا پڑے گا، وہ واپس آ جاتے تھے، بیک ہو جاتے تھے۔ بہت سارے کام ایسے تھے جن میں وہ کمزوری کا شکار ہوتے تھے، وہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی، تو پھر وہ مخالفت کرتے تھے۔ پھر بات ذرا آگے بڑھی، میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انہوں نے معاذ اللہ مخالفت شروع کر دی۔ کلمہ یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں حق بات کہی جا رہی ہے تو حق بات پہ عمل کریں، بلکہ حضور کی ایک گروپ یہ تھا، دوسرا گروہ وہ تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں نا اخنس بن شریک نے کہا تھا ابو جہل سے کہ یار ساری زندگی امین صادق اور امین کہتے رہے ہیں، آج ان کی کن پٹیوں پہ سفید بال آئے ہیں اور انہوں نے اعلان نبوت کیا تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ تو ابو جہل کہنے لگا یار باتیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، کام ان کا ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کا کلمہ پڑھ گئے تو پھر چودراہٹ تو اس خاندان میں چلی گئی۔ چودراہٹ کی بنیاد پر حق بات کی مخالفت، کہ چودراہٹ ادھر چلی گئی ہے، بڑائی ادھر چلی گئی ہے، تو حق بات کی مخالفت اس بنیاد پر لوگوں نے شروع کر دی۔ اب ملامت کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یہاں حسد ہوتا ہے یا عداوت ہوتی ہے، یا اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، یا محسوس کر رہے ہیں کہ بڑائیاں کسی اور طرف چلی گئیں۔ تو میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دار ارقم کے اندر، پہلے حضور آنکھوں کے تارے تھے، پھر یہ حالت ہوئی کہ چھپ کے دار ارقم کے اندر صحابہ نے مجھے کہا کہ باہر جا کے بتانا نا، کہتے ہیں نبی پاک نے جب نصیحتیں کی نا تو حضور نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ ابو ذر کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے، اب لوگ تمہیں برا کہیں گے، ملامت کریں گے، پر تم نے کسی ملامت والے کی پرواہ، تم نے کسی کی پرواہ، تم نے پرواہ نہیں کرنی۔ کہتے میں نے وعدہ کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے وعدہ کر لیا کہ اب میں کسی کی پرواہ۔ اب جب میں باہر نکلنے لگا تو صحابہ میں سے بعض نے مجھے مشورہ دیا کہ ابھی بتانا نہ کسی کو، کیونکہ یہاں لوگ ملامت کرتے ہیں، برا کہتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے ان کی طرف پلٹ کے دیکھا، پلٹ کے، اور میں نے کہا بھائی اب جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کہے، غلامی کر لی ہے تو اب کر لی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب پڑھ لیا ہے، اب جس نے جو کہنا ہے وہ کہے، جو کرنا ہے وہ کرے، بات ختم ہو گئی، اب طے جو کر لیا ہے، اب تیرے ہو جو گئے، اب تیرے ساتھ نسبت ہو جو گئی تو اب تیرے ہیں۔ اور کہنے لگے میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ اب میں کسی کی پرواہ نہ کریں۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات پر اور سچے رستے پر چلنے کا تو مزہ ہی تب آتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے۔ تو رب فرماتا ہے مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ڈھونڈا کرو، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ملتا ہوں، مجھے ڈھونڈو تو وہاں جا کے ڈھونڈو، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں، وہاں مجھے تلاش کرو، میں وہاں ملوں گا۔ جب آپ کی لوگ مذمت کرتے ہیں، جب آپ کو لوگ برا کہتے ہیں اور آپ ہوتے ہیں حق پہ، پھر مزہ کتنا آتا ہے، پھر لطف کتنا آتا ہے۔ آپ بظاہر تکلیف میں ہوتے ہیں لیکن وہ جو آپ کے اندر کی، اور پھر آپ کو وہ چیزیں محسوس کرنے بھی مزہ آتا ہے کہ نبی کتنی تکلیف میں رہے، رسول کتنی۔ ایک بات میں نے سورہ اعراف میں دیکھی، اس کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو میں ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے بڑے لاڈلے نبی ہیں، یار وہ پیغمبر، رب کریم کے وہ رسول کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کم و بیش ہر پارے میں تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ کے وہ لاڈلے نبی جن کے لیے رب کریم نے دریا کو کہا کہ رستہ چھوڑ دے، 12 رستے بن گئے۔ اللہ کے وہ نبی جن کے لیے اللہ نے من و سلوہ نازل فرمایا، اللہ کے وہ رسول جو پتھر پر اپنا عصا مارے تو اللہ 12 چشمے پانی کے جاری فرما دے، اللہ کے وہ نبی جو اپنا عصا اپنی چھڑی زمین پر پھینک دیں تو وہ اژدہا بن جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم
اور سب سے بڑی بات یہ جن سے رب خود باتیں فرمائے، اللہ جن سے کلام فرمائے۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی، میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا اللہ نے شان دیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کے بچے قتل ہونے لگے۔ آپ نے ساری بات سنی ہوئی ہے، فرعون نے خواب دیکھا تھا، پھر بچے قتل کرانے لگے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو، اور پھر حضرت موسیٰ تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو کچھ جہاد بھی کرنا پڑا، اس کے فرعون کے خلاف لڑنا بھی پڑا، آگے بھی بڑھنا پڑا۔ تو سورہ اعراف میں مفہوم آیت یہ ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ معاذ اللہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اذیت میں ہیں۔ بڑا مشکل نہیں یہ لفظ کسی کا بیان کرنا کسی کے لیے کہ آپ کے سبب سے گویا ہمارے بچے قتل ہوئے اور آپ کے سبب سے ابھی بھی ہم تکلیف میں ہیں، ہم اذیت میں آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر سچ کہا تھا نا حضرت سعد بن عبادہ نے کہ یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں، ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں جو آپ سے کہیں گے آپ لڑیں یا آپ کا رب لڑے۔ حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ جہاں جہاں اشارہ کرتے جائیں گے ہم سر قربان کرتے جائیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں گے آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے۔ حضور ہم حاضر ہیں اور حاضر رہیں گے، جاننے دیں گے، گردنیں کٹائیں گے، حاضر ہیں اور حاضر، بولیے حاضر ہیں اور حاضر، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبل آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کے لیے اتنی بڑی بات کر دی جناب موسیٰ کی قوم کہ حضرت موسیٰ پھر بھی دین حق کی بات کرنے سے پیچھے ہٹے۔ یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ملامت کی پرواہ، کس کس صوفی کو برا نہیں کہا گیا۔ آپ صوفیاء کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں، ان پر فتوے ہیں، کسی پر کوئی ہے اور کسی پر کوئی ہے۔ آپ علماء، سب علماء کو نکال کے دیکھ لیں، کسی پر لوگوں نے کوئی چارج شیٹ لگا دی ہے، کسی پر کوئی فتویٰ دے دیا ہے، کسی پر کوئی بات کر دی۔ لوگ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ مشائخ پر الزام لگاتے ہیں، برے الزامات معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بعض لوگوں پر فتوے دیے تھے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کی بات کرنا۔ اعلیٰ حضرت نے 4 بڑے لوگ تھے جن کو لوگ بڑا جانتے تھے، ان کی غلطیوں پر انہیں تنبیہ کی اور کہا کہ اگر آپ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں تو آپ کے لیے دروازہ بھی کھلا ہے۔ لیکن سب زور لوگوں نے اس بات پہ لگا دیا کہ وہ شدت پسند تھے، ملامت کی، ان کے خلاف کتابیں لکھی، جانے کیا کیا کہا۔ ان کی اس ایک بات کو لے کر جو کہ عین حق تھی، لوگوں نے شدت پسند کہا، اور جو فاضل بریلوی نے ساری زندگی عشق رسول کا درس دیا، جو 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، جو انہوں نے رسول اللہ کے ترانے لوگوں کو یاد کرائے، جو انہوں نے ہر عنوان پر قلم اٹھایا، لوگ ان کی خدمات کو بھول گئے۔ یاد رکھو، تنقید کی اینک لگا کے دیکھو گے تو ساری دنیا غلط ہی نظر آئے گی، اور محبت کے ساتھ دیکھو گے تو اللہ نے کائنات میں بڑا حسن رکھا ہوا ہے۔ رب کی مخلوق بڑی پیاری ہے، بڑی شاندار ہے، بڑی بندہ نواز ہے۔ میرے علیہ السلام کے غلاموں میں جتنے لوگ بھی تھے، ان سب کے، یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ ہمیں اچھا کہے، یہ خیال سرے سے درست ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا مسلمان ہو گئی، اللہ کو ماننے لگی ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے لگی ہے، تو آپ کو سارے اچھا کیسے کہہ دیں گے؟ جب رب رسول کے بارے میں ابھی سارے لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، مطیع اور فرما بردار، تو آپ کا یہ دعویٰ کیسے ہے؟ آپ یہ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک شخص کا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا حضور بڑا ہی اچھا آدمی تھا، ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے غلطی ہو گئی، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یہ تو ذو معنی بندہ تھا، ذو وجہین تھا، 2 منہوں والا تھا، جس کے پاس جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا۔
اس نے تو سب کو راضی رکھنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی، لہذا یہ درست نہیں تھا۔ اگر یہ بندہ سچا ہوتا، حق بات کہتا، تو لوگ اس کے مخالف بھی ہوتے۔ اگر یہ صحیح رستے پر ہوتا تو لوگ اسے برا کہنے والے بھی ہوتے۔ تو چونکہ یہ درست نہیں تھا، باتیں چھپاتا تھا، غلطیاں کرتا تھا، جدھر جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا، لہذا کوئی اسے برا نہیں کہتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق بات نہیں کہتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی خود ایک دن گزر رہے تھے گلی سے، مرید شاگرد عقیدت مند ساتھ تھے، تو ایک شخص نے آپ سے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا او زندیق، یعنی اے بے دین، او زندیق۔ جب اس نے یہ لفظ کہے نا تو آپ کے شاگردوں کو بڑا برا لگا، غصہ آیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کے اس شخص کی طرف دیکھا تو آپ ہنسے، فرمانے لگے یار سارے بغداد کو میرا ایک ہی نام یاد تھا کہ میں دیندار ہوں، تو نے اچھا کیا ایک اور نام بھی یاد کرا دیا ہے۔ چلو ایک اور نام بھی لوگوں کو یاد ہو گیا، پہلے سارے بغداد کو میرا بولیے ایک ہی نام پتا تھا کہ جنید، بڑا اچھا کیا تو نے۔ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری ملک العلماء، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو نا بے شمار خط آتے تھے، اب تو ٹیلی فون کا رواج ہے، تو اس زمانے میں خطوط ہی، ویسے خط بھی بڑا شاندار ہوتا تھا، بندہ سوچ سمجھ کے تو لکھ لیتا تھا نا، تو بڑے خط آتے تھے اعلیٰ حضرت کو، خطوط پر ہی آپ جواب دیا کرتے تھے۔ خط آتے، کسی نے کسی لقب سے پکارا ہے، کسی نے کسی نام سے پکارا ہے، کسی نے ایک خط آیا تو اس میں بڑے غلط لفظ لکھے تھے، بڑے بڑے غلط جملے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ملامتی لوگ جو ملامت کرنے والے ہوتے، انہیں بڑی تکلیف پہنچائی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ علیہ نے وہ خط جب پڑھا تو بڑا غصہ آیا، بڑا جلا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کیا ہوا؟ عرض کی اور اس نے بڑے برے لفظ لکھے ہیں، میں اس پر مقدمہ کروں گا، کیس کروں گا، عدالت جاؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ پہلے جس نے پیارے لفظ لکھے ہیں پہلے اس کے لیے انعام کا اعلان کرنا، پہلے کوئی جائیداد دے، کوئی تحفہ دے، پھر اس پر مقدمہ بھی کر لینا۔ فرمایا اگر اتنے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں تو دو چار ایسے ہیں بھی، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ چلو نظر نہیں لگتی، کیا ہوتا ہے بولیے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، چلو نظر نہیں لگتی، کو دو چار ہوں بھی تو نظر کوئی حرج نہیں، نظر نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یا تو ان کو انعام دو، ان کے نام جائیداد کراؤ، تو پھر تکلیف دینے والوں پر مقدمے بھی کر لینا، تو اگر وہاں تمہیں انعام نہیں دے رہے تو پھر یہاں تمہیں مقدمہ کرنے کی حق بات پر، سچی بات پر آپ مستقل مزاجی اختیار کریں، آپ ٹھہریں، پھر آپ کو کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے، پھر آپ اس بات سے نکل آئیں، پھر آپ اس سے نکلیں۔ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے بازار بھی چلے گئے تھے، عکاظ کی منڈیوں میں بھی حضور چلے گئے، نبی پاک نے کافر کے ہر سوال کا جواب دیا، اور جب دین کی تکمیل ہونے لگی مدینہ منورہ میں تو کافر ختم ہوئے تو منافق کھڑے ہو گئے، پوری صورتیں ہیں منافقین کے بارے میں، ادھر سے معاملہ ختم ہوا تو ادھر سے کبھی حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر شکوہ کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے، کبھی کوئی بات کرتے، لیکن میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ہمیشہ ڈٹ کر، کھڑے ہو کر، استقامت کے ساتھ ہر بات کو سنا، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ تم نے سچی بات پر کھڑے رہنا ہے، تم نے دائیں بائیں پلٹنا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ ہے، امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام تھے، 14 جلدوں میں کتاب لکھی آپ نے حدیث پاک کی، مسند امام احمد بن حنبل، اور کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا امام صاحب کی تحریریں پڑھ کے۔ اتنے بڑے آدمی، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو فتنہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دین کا نام لے کے بعض اوقات فتنہ کرتے ہیں،
مرزا غلام احمد قادیانی جب آیا تھا تو وہ تشریحات ہی کرتا تھا معاذ اللہ دین کی. ابھی اپنے آپ کو محدث کہتا تھا, کبھی مفسر کہتا تھا, پھر آہستہ آہستہ وہ مجدد بننے لگا, پھر کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں, بروزی. پھر اس بے ایمان نے کھل کر اپنے باطن میں چھپی ہوئی ہر غلاظت کا ذکر کرنا شروع کیا. تو دین کے اندر داخل ہو کر دین کا نام لے کر جو فتنے برپا کیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. دین کا نام لے کر, لبادہ اوڑھ کر, لائسنس لے کر دین کا جو فتنے لوگ برپا کرتے, بڑے خطرناک, بڑے خوفناک وہ بھی فتنے ہوتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا خلق قرآن کا. خلق قرآن کا کہ قرآن اللہ کی تخلیق ہے یا اللہ کا کلام ہے. لوگ گنجائشیں نکالتے ہیں نا اس طرح کے جملے کہ لوگوں کو کیسے قرآن پاک سے یا حضور کے فرمان سے یا دین سے دور کیا جائے, تو تعویلات کرتے ہیں. ایک فتنہ تھا. امام صاحب نے ڈٹ کے فتویٰ دیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, حضور علیہ السلام پر نازل ہوا ہے. امام صاحب نے اعلان کیا, ڈٹے, تو بادشاہ وقت نے آپ کو قید کر دیا. پولیس بھیجی, امام صاحب کو پکڑ کے لے گئی. جیل میں جانا کو برا نہیں, سارے جیل میں قیدی برے نہیں ہوتے. جیل میں تو حضرت یوسف بھی رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں, سارے لوگ جرم کر کے نہیں آئے ہوتے, کچھ عدل کر کے بھی جیل میں آئے ہوتے. لیکن اس کا غلط ترجمہ نہ کر لینا, جیل میں برے بھی ہوتے ہیں. برے بھی جیلوں میں اپنی مرضی کی لائنیں بھی لوگ بنا لیتے ہیں نا. تو اچھے لوگ بھی بعض اوقات بعض آزمائشوں کے سبب جیلوں میں جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل کو جب گرفتار کر کے لے گئے نا, تو امام صاحب کچھ دن جیل میں رہے. جب واپس تشریف لائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ابو الحسن نام کا ایک چور تھا, ابو الحسن نام کا پکا چور تھا. پکے چوروں کا بھی سب کو پتہ ہوتا ہے نا, سارا بغداد جانتا تھا کہ پکا چور ہے. لیکن امام صاحب کچھ مہینے جیل میں رہ کے واپس آئے تو ہر نماز کے بعد اس چور کے لیے دعا کرتے, کہتے اللہ ابو الحسن پہ رحم فرما, اللہ اس پر. حد ہو گئی حضرت, چور سے ملاقات. اب آپ جیل جائیں گے تو ایسے لوگوں سے ملاقاتیں تو ہوں گی نا, قاتلوں سے بھی, چوروں سے بھی, دہشت گردوں سے بھی, تخریب کاروں سے بھی. امام صاحب کی ملاقات ہو گئی تھانے میں, جیل میں. ہر نماز کے بعد دعا کرتے. آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا ابا جی اس چور کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو نماز میں بڑے نمازی شریک ہوتے ہیں, کسی نمازی کا خیال کہیں جاتا ہے, کسی کا کہیں جاتا ہے, تو آپ بتا ہی دے بات کیا ہے. تو امام صاحب فرمانے لگے یار ہے وہ چور, پر اس نے مجھے ایک بہت بڑی نصیحت کر دی چور نے. ہم تو محدثین اور علماء کی بات نہیں نہ سنتے, تو نصیحت لینے والے کہتے ہیں جہاں سے اچھی بات ملے وہاں سے لے لو. کہتے ہیں چور نے مجھے ایک نصیحت کی. حضور وہ کیا؟ کہتے ہیں جب میں تھانے میں گیا تو وہ بھی تھانے میں تھا, میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضور آپ حق اور سچ پہ ہیں, حضور آپ حق اور سچ پہ. کہنے لگا میں چور ہوں, چوری کے الزام میں آیا ہوں, پہلی دفعہ نہیں آیا, کئی دفعہ آ چکا ہوں. بادشاہ اور کوتوال کے ہاں میرا نام درج ہے, کئی دفعہ آ چکا ہوں, میرا ان کے پاس نام درج ہے. یہ مجھے بڑا مارتے ہیں پر میں برا ہوں تو برائی پہ ڈٹا ہوا ہوں, میں کبھی باز نہیں آیا. یہ مجھے مارتے ہیں, میری ضمانت ہوتی ہے, پھر جاتا ہوں برا کام کرتا ہوں. کہنے لگا حضور اگر میں برے کام پہ ڈٹا ہوں تو خیال رکھنا آپ تو اچھا کام کر کے آئے ہیں. حضور ذرا ڈٹ کے رہنا, دیکھنا ذرا ڈٹ کے رہنا, اس میں کوئی کمزوری نہ دکھانا, تو اچھے کام کے لیے آئے. تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے اس کی بات یاد رہ گئی. اس نے مجھے کہا کہ آپ نے پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کہیں گے جیل گئے ہیں تو تھانے گئے ہیں تو کچہری گئے ہیں تو یہ ہوا ہے تو فلاں ہو, نا 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 نا, نے ڈٹنا ہے اور ڈٹ کے رہنا ہے. دوستو اس تک لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ کہاں کھڑے ہیں, اس کو چھوڑیں. آپ یہ بتائیں آپ حق پہ ہیں, آپ صحیح کر رہے ہیں, آپ کا ضمیر مطمئن ہے, اللہ رسول کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہیں. آپ اس کو دیکھیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. یہ آج کا پیغام ہے.
میری زندگی تو فراق ہے، میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکی سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رگ جان سے لاکھ